آج متحدہ مدارس کونسل نے مولانا فضل الرحمان کے شہدائے کارگل کے حوالے سے دیے گئے متنازع بیان کی شدید مذمت کی ہے اور اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ان بیانات پر آپ کو کتنی تشویش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم ترین ایشو کے اوپر آج متحدہ مدارس کونسل پاکستان کا موقف لینے کا یہاں پہ ہمیں موقع فراہم کیا۔ وطن عزیز پاکستان کی دفاع، سلامتی اور خود مختاری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک افواج کے شہداء پوری قوم کے ہیرو ہیں اور وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ قومی ہماری جو وقار ہے اس کی علامت ہے۔ ان کی قربانیوں کو متنازع بنانا، ان کے بارے میں تحقیر امیز غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا اور ان کی خدمات کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ قومی وحدت، شہداء کے احترام اور ریاستی اداروں کے وقار کے منافی ہے، جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان ہم سب کے لیے محترم ہیں، وہ ایک مذہبی سیاسی رہنما ہے، انہیں سیاست کرنے کا حق ہے، لیکن وہ مدارس کی آڑ میں اپنے قومی ہیروز کو تحقیر کا نشانہ بنائیں اور قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں اور پھر نام مدارس کا استعمال کریں، تو یہ چیز ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ میں متحدہ مدارس کونسل، جس میں 13 دینی وفاق ہیں اور تمام مکاتب فکر کے یہ دینی بورڈز ہیں جن سے وابستہ ہزاروں مدارس اور لاکھوں علماء اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی افواج کی پیشہ ورانہ، جرأت مندانہ اور حب الوطنی پہ مبنی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ سیاست کریں، یہ آپ کا حق ہے، آپ جو مرضی اپنا سیاسی بیانیہ بنائیں، لیکن قومی سلامتی کے اداروں، افواج پاکستان اور شہداء کی تحقیر اور تذلیل کسی صورت بھی برداشت نہیں، اور ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب اگر اپنے بیانات کے حوالے سے معافی نہیں مانگتے تو اب مدارس کونسل جو ہے وہ مولانا صاحب سے کیا مطالبہ کرے گی؟ دیکھیے، ہم نے اپنے اجلاس کے اندر ان سے اظہار لاتعلقی بھی کیا ہے اور ان کے اس بیان کی مذمت بھی کی ہے۔ جب مذمت ہم نے کر دی، لاتعلقی کا اظہار کر دیا، تو یہ صرف کوئی 1-2 مدارس نہیں ہیں، یہ پاکستان کے 13 دینی وفاقوں سے ملحق ہزاروں مدارس اور لاکھوں علماء ہیں جو ان سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پوری قوم کی دل شکنی ہوئی ہے، شہداء کی خاندانوں کی دل شکنی ہوئی ہے، ہماری قوم کے ہر فرد کی دل شکنی ہوئی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک طرف مشرقی محاذ کے اوپر فتنہ ہند کے خلاف لڑ رہا ہے اور دوسری طرف مغربی محاذ کے اوپر فتنہ الخوارج کے خلاف معرکہ آ رہا ہے، اور جب ہم حالت جنگ کے اندر ہیں اور دونوں طرف سے ہمارے اوپر ہمارا دشمن حملہ آور ہو چکا ہے، تو علماء کرام کی اس وقت یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نظریاتی، فکری اور شعوری محاذ کے اوپر اپنے ملک کا دفاع کریں، اور اس موقع کے اوپر ایک ذمہ دار عالم دین، ایک مذہبی جماعت کے رہنما کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے متنازع بیان دے کر اپنے شہداء کی تحقیر کریں اور تذلیل کریں۔ یہ بڑا دردناک عمل ہے انہوں نے جو کیا ہے، اور ساری قوم اس کی مذمت کرتی ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، ایک ایسے وقت میں جب ملک میں آلریڈی سیکیورٹی چیلنجز بڑھ رہے ہیں اور پراکسی وار بھی جاری ہے، اس طرح کے بیان سے قومی یکجہتی اور ہارمنی کا ماحول کتنا متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ملک کو تو ہر وقت اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا، اس وقت یہ جو خطہ ہے ہمارے پڑوس میں مشرق کے وسطیٰ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ اس وقت شروع ہے اور اس سے سارے ممالک متاثر ہو رہے ہیں، اور ادھر بلوچستان کے اندر دیکھیں ایک بہت بڑی پراکسی وار ہو رہی ہے جس میں ہندوستان اور بہت سارے ممالک انوالو ہیں، اور ادھر افغانستان کی طرف دیکھیں فتنہ الخوارج کی طرف سے ہم حالت جنگ کے اندر ہیں، اور اسی طرح گرد و نواح کے اندر ہر طرف ہمیں جنگ کا سامنا ہے، تو اس میں اتحاد، یگانگت اور باہمی ہماہنگی کی ضرورت تھی۔ علامہ صاحب نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے اور اس سے ملک کی وحدت پارا پارا ہوتی ہے، اس میں انارکی اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے دشمن کو فائدہ
پہنچ رہا ہے، ہمارے ملک کو، ہماری ملک کی سالمیت کو اور ہمارے ملک کے استحکام کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے عمل جو ہے یہ بالکل نامناسب ہیں، اور مدارس دین کے مراکز ہیں، اپنے ملک کے نظریاتی اور فکری محافظ ہیں، ان کا نام استعمال کرنا اور ان کے نام آڑ میں سیاست کرنا اور ملک میں انتشار اور فساد پیدا کرنا یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے۔ صحیح، آپ نے جو ابھی بات کی ہے اور جو آپ نے آج پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج اور شہداء کے خلاف چلائی جانے والی بعض سیاسی کیمپینز میں مدارس اور علماء کرام کا نام بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ایریا کے اندر KPK کے اندر مذہب کے نام پہ ووٹ حاصل کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک بڑا ووٹ بینک مدارس اور دینی طبقات سے منسلک ہے، تو اب وہ پھر اپنی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک سیاسی بیانیہ جو بنا رہے تھے، اس کے پیچھے انہوں نے مذہب کا لیبل لگایا ہوا تھا، تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ دینی مدارس کو کسی ذاتی یا سیاسی بیانیے سے جوڑنا حقائق سے منافی ہے، ایسا آپ نہ کریں۔ مدارس بالکل بہترین کام کر رہے ہیں اور قومی ادارے کے اندر تعلیم اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور کسی کے سیاسی اعلی کار نہیں بن رہے، اور بہت سارے بیانیے آپ کے بن سکتے ہیں آپ کی سیاست کے لیے، لیکن مدارس کو اس وقت یہاں آپ متنازع نہ بنائیں، اور بالخصوص اپنے جو ہیروز ہیں جو ملک کے دفاع اور سلامتی کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے خلاف مدارس کا نام استعمال کرنا یہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ درست فرمایا۔ سر ایک اور چیز بتائیے گا، ان کیس مولانا صاحب اگر معافی نہیں مانگتے تو متحدہ مدارس کونسل کوئی پروٹیسٹ کرے گی؟ دیکھیے، ہمارا پروٹیسٹ یہی ہے کہ ہم نے قومی میڈیا کے اوپر ان کے بیان کی مذمت کی ہے۔ اب یہ ان کو واضح ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کے اندر اس وقت 15 دینی بورڈ ہیں جو دینی جو مکاتب فکر ہیں، مکاتب دیوبند ہے، مکاتب بریلی ہے، مکاتب سلفیہ ہے، مکاتب تشیع ہے، ان چاروں بڑے مکاتب فکر کے جو دینی بورڈ تھے، ان سب بورڈوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اب وہ دیکھیں، ایک جو ان کے پیچھے ایک سلوگن ہے یا جس بیک گراؤنڈ میں وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدارس کے حقوق کی بنیادی طور پہ بات لے کے چل رہے، لیکن اس مدارس کی حقوق کی آڑ میں ریاستی اداروں کو نشانہ بڑھانا اور ریاست کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو نشانہ بنانا یہ نامناسب حرکت ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، دیکھیں ہم نے اپنا بیان دے کے ان سے علاجی اختیار کی ہے، لا تلقی اختیار کی اور مذمت کی ہے،